بصرہ کا ایک بادشاہ، اس نے بادشاہت کو ترک کر دیا، چھوڑ دی بادشاہت، اور تقوی زہد اختیار کر لیا، لیکن دوبارہ سلطنت و حکومت کی طرف مائل ہوا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی ٹھان لی۔ اس نے ایک شاندار محل بنوایا، زبردست قسم کے قالین بچھوائے، ہر طرح کے ساز و سامان سے اس محل کو اس نے سجایا۔ ایک کمرہ مہمانوں کے لیے خاص کر دیا، وہاں عمدہ بستر بچھائے گئے، طرح طرح کے کھانے چنے جاتے۔ وہ بادشاہ لوگوں کو بلاتا، عظیم الشان محل، بادشاہ کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ خوب تعریف کرتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ بادشاہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا۔ اس کے اس عظیم الشان محل میں ہر طرح کے گانے باجے، عیش و عشرت کا سامان تھا۔ وہ ہر وقت دنیاوی لذتوں میں مگن رہتا، اور ان مشاغل نے اسے طول امل یعنی لمبی امید کے تباہ کن مرض میں مبتلا کر دیا۔ ایک دن اس نے اپنے خاص وزیروں، مشیروں، عزیزوں کو بلا کر کہا، تم اس عظیم الشان محل میں میری خوشیاں دیکھ رہے ہو؟ دیکھو میں یہاں کتنا پرسکون ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام بیٹوں کے لیے بھی ایسے ہی عظیم الشان محلات بنواؤں۔ تم لوگ چند دن میرے پاس رکو، خوب عیش کرو، اور مزید محلات بنانے کے لیے مجھے مفید مشورے دو، تاکہ میں اور اچھے سے اچھے محل اپنے بیٹوں کے لیے بنواؤں۔ چنانچہ وہ لوگ بادشاہ کے پاس رہنے لگے، عیش کوشیاں، رنگ رنگلیاں مناتے رہے۔ ایک رات بادشاہ سمیت تمام لوگ جو عیش و عشرت میں مصروف تھے، محل کی ایک جانب سے ایک غیبی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والوں، لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دو، کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے۔ لوگ خواہ ہنسیں یا ہنسائیں، موت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے، اور بہت زیادہ امید رکھنے والے کے سامنے کھڑی ہے۔ ایسے مکانات ہرگز نہ بنا جس میں تجھے رہنا ہی نہیں۔ تو عبادت و ریاضت اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ وہ آواز سنتے ہی بادشاہ اور جتنے لوگ تھے سارے خوفزدہ ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوستوں سے کہا، جو آواز میں نے سنی کیا تم لوگوں نے بھی سنی؟ سب نے کہا کہ جی ہاں، ہم نے بھی سنی ہے۔ اس نے کہا، میں اپنے دل پر کچھ بوجھ سا محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری موت کا پیغام ہے۔ لوگوں نے کہا، ایسی باتیں تو نہ کریں، آپ کی عمر لمبی اور آپ کی عزت بلند ہو، آپ پریشان نہ ہوں۔ لمبی امیدوں کا خاتمہ کر دیا۔ اسے عیش و عشرت کے تمام منصوبے، یہ جو پلانز اس نے بنائے، سب حقیر نظر آ رہے تھے۔ فکر آخرت کا غلبہ ہوا، اس کے دل سے خواہش، وہ گناہ چھوڑنے کا عزم کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوا، اے میرے مالک و مولا، میں تجھے اور یہاں موجود تیرے تمام بندوں کو گواہ کر کے تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔
اپنے تمام گناہوں اور زیادتیوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے خالق، اگر تو مجھے دنیا میں کچھ مدت باقی رکھنا چاہتا ہے تو مجھے دائمی اطاعت و فرما برداری کی راہ پر چلا دے۔ اگر مجھے موت دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم کر دے اور اپنے کرم سے میرے گناہوں کو بخش دے۔ بادشاہ اسی طرح مصروف التجا رہا اور اس کا درد بڑھتا رہا۔ پھر اس نے ان کلمات کی تکرار شروع کر دی، اللہ کی قسم موت، اللہ کی قسم موت۔ بس یہی کلمات اس کی زبان پر جاری تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کراچی کے مشہور علاقے کرنگی نمبر 4 کی رضا مسجد سے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ہم حاضر ہیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں جو بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا، کیونکہ قیامت کا دن نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں یہ ملنے کا دن ہے۔ اور یہ جو حالات ہمیں اپنے نظر آتے ہیں کہ سب جاننے کے باوجود ہم عبادت خداوندی سے دور، بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے غافل، بے پرواہ ہو کر غیبت، چغلی، دھوکہ دہی، دنیا کی محبت میں بدمست اور آخرت کی تیاری سے غافل ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بدلنے پر بھی تیار نہیں ہیں۔ ویسے تو اسلام میں بہت ساری رکاوٹیں آتی کہ بندہ اچھی صحبت پا کر نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن پھر شیطان نفس کے دھوکے میں مبتلا ہو کر پھر وہ ایسی صحبتیں پاتا ہے کہ اس کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، پھر وہ ایسی صحبتیں پاتا ہے کہ جھوٹ بولنا شروع، پھر ایسی صحبت ہوتی ہے کہ وہ دھوکہ دہی، فریب، حرام مال کمانے کی طرف جستجو میں لگ جاتا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، وہ رکاوٹیں ہیں کہ جو ہمیں بدلنی نہیں دیتی، اور یہ اہم امیدیں، خود احتسابی یعنی محاسبہ نفس کا نہ ہونا، یعنی اپنے اعمال کا جائزہ نہ لینا، اور بری صحبت۔ تو آج کا بیان ہم اسی عنوان کے تحت سنیں گے۔ اور ابھی جو ہم نے واقعہ سنا، تو یہ جو سب سے پہلی جو رکاوٹ ہماری اصلاح میں جو بنتی ہے وہ ہے لمبی امیدیں، کیونکہ لمبی امیدیں انسان کو گناہوں کے گہرے گڑھے میں ڈال دیتی ہیں۔ لمبی امیدیں خواہشات کا دروازہ کھولتی ہیں۔ لمبی امیدیں اس کی جو آفت ہے دنیا اور آخرت میں کئی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ نفس و شیطان اسے توبہ کی امید دلا کر اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔ لمبی امیدیں انسان کو دنیاوی لذتوں میں بدمست کر دیتی ہیں۔
امیدیں انسان کو قبر کی وحشتوں سے غافل کر دیتی ہیں، لمبی امیدیں انسان کو گناہوں پر دلیر کر دیتی ہیں، لمبی امیدیں انسان کی اصلاح میں رکاوٹ بنتی ہیں، لمبی امیدیں انسان کی موت سے بے پرواہ کر دیتی ہیں، لمبی امیدیں میں مبتلا ہو کر انسان طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے واقعہ سنا کہ وہ بادشاہ لمبی امیدوں دیر تک زندہ رہنے کی ہوا تو کیا کیا؟ عالیشان محلات بنائے، عیش کوشیاں کرنے لگا، لہو و لعیب اور عیش و طرب کے اس نے سامان جمع کیے، اور دوستوں کی بے فائدہ اور خادموں کو خوشامدانہ خدمت کے نشے میں قبر کی تنہائی کو بھول گیا۔ لیکن جیسے ہی اس کے دل سے لمبی امیدوں کی غفلت کا اندھیرا دور ہوا تو بادشاہ یکا یک توبہ پر مائل ہو گیا، توبہ استغفار کرنے لگا، اور آخر کار کیا ہوا؟ توبہ کرتے کرتے دنیا سے گیا۔ امیدوں کے متعلق اللہ کریم